أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ میرے عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 7 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہ سورہ حج کا 8واں رکوع ہے جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے 7 رکوع اور 57 آیتیں اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ سورہ حج کا آپ لوگوں کے سامنے آ چکا۔ یہ 8واں رکوع ہے، 7 آیتوں پر مشتمل، آیت نمبر 58، 59، 60، 61، 62، 63 اور 64۔ یوں ٹوٹل 7 آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، پھر قتل کر دیے گئے، ثم قتلوا او ماتوا، یا ان کا انتقال ہو گیا، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو رزق دے بھی سکتا ہے؟ ساری مخلوقات کو جو ہے پالنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ہے۔ آپ کتنے بھی رئیس ہو جاؤ، کتنے بھی امیر ہو جاؤ، آپ جو ہے سب کی مہمان نوازی، سب کی میزبانی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی کے علم میں ہے کتنی اس کی مخلوقات ہے، کتنی آئی، کتنی چلی گئی، پریزنٹ میں کتنی ہے، کس کا کیا رزق ہے، سب اللہ سبحانہ و تعالی کے علم ازل میں ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اور یاد رکھیے سب کا دانا پانی اور سب کا مستقر یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا، تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً ہر بات جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، اللہ کی خاطر ہجرت کرے، مجاہدہ برداشت کرے، پھر اس میں جو ہے یا تو ان کا انتقال ہو جاوے یا شہید ہو جاوے، تو اللہ کیا انہیں ضائع تھوڑی کر دیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہترین رزق دینے والے ہیں۔ وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، جنت۔ اور اللہ یقیناً ہر بات جاننے والا بڑا بردبار ہے، اور اللہ وہاں ایسی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا جس کو دنیا میں بیٹھے امیجن نہیں کیا جا سکتا، تصور میں جس کو نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ وہ نعمتیں ہیں ہی ایسی جو جس کے متعلق اللہ یوں فرماتے ہو، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ
کہ میں نے اپنے نیک صالح بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہوا، تو دنیا میں بیٹھے ہوئے اس کو کیسے تصور میں لایا جا سکتا ہے؟ اور اللہ یقیناً ہر بات جاننے والا، بڑا بردبار ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ یہ بات تو طے ہے، اور آگے یہ بھی سن لو کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی، اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی گئی، تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اوپر آیت نمبر 39 میں مسلمانوں کو ان کافروں سے لڑنے کی اجازت دی گئی تھی جنہوں نے ان پر ظلم ڈھائے تھے۔ مدینہ منتقل ہونے کے بعد، ہجرت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ یہ پہلی آیت ہے جہاد کے تعلق سے جس میں مسلمانوں کو اب دفاع کی اجازت دی گئی ان کی طرف سے ہونے والے ظلم و زیادتی پر۔ مکہ میں تو حکم یہی تھا نا کہ صبر و ضبط سے کام لینا ہے، عالی اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اوپر آیت نمبر 39 میں مسلمانوں کو ان کافروں سے لڑنے کی اجازت دی گئی تھی جنہوں نے ان پر ظلم ڈھائے تھے، حالانکہ اس سے پہلے ان کی ظلم کے جواب میں صبر اور درگزر کے احکام دیے جاتے رہے تھے۔ اب یہاں صرف جنگ ہی کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر قسم کے ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے، بشرطے کہ وہ اتنا ہی ہو جتنا ظلم ہوا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ درگزر کا معاملہ زیادہ افضل ہے لیکن برابر کا بدلہ لینا بھی جائز ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے۔ بلکہ یہاں اور آگے بڑھ کر یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر برابر کا بدلہ لینے کے بعد ظالم دوبارہ زیادتی کرے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ یعنی ایک موسم میں جو دن کا وقت تھا دوسرے موسم میں اللہ تعالیٰ نے اسے رات بنا دیا، اور ایک موسم میں جو رات کا وقت تھا اسے دوسرے موسم میں دن بنا دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے ایام میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور ابھی جیسے موسم گرما چل رہا ہے، گرمی کے ایام چل رہے ہیں، سمر چل رہا ہے، تو اس میں جو ہے دن بڑا ہو جاتا ہے، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہے۔ چاند سورج کی گردش کا یہ نظام اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار مظاہر میں سے یہاں خاص طور پر اس کو شاید اس لیے ذکر کیا گیا ہو کہ یہاں مظلوم کی مدد فرمانے کا ذکر ہے، اور جس طرح رات دن کے اوقات بدلتے رہتے ہیں اسی طرح جو کبھی مظلوم تھا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اسے فتح دلا دیتے ہیں، اور جو ظالم اور بالا دست تھا اسے نیچا دکھا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ظالم بننے سے بچائے، مظلوم کا ہمیں ساتھ دینے والا بنائے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے، رتبہ بھی بڑا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں، سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور وہی حق ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہے تو سب تو باطل ہی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان، ہر بات سے باخبر ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ ساری عظمت، ساری کبریائی، ساری بزرگی میرے عزیز و پیارو سب اللہ کے لیے ہے۔ جو ذات سب سے بڑی ہو تو ساری تعریف، ساری ثنا، ساری کبریائی، ساری عظمت، ساری بزرگی بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے پالنہار ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے گن بھی کس کے گانے چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گانے چاہیے۔ آسمان اس کے، زمین اس کی، سمندر اس کے، سمندر کے نیچے کی مخلوقات، زمین کے اوپر کی، زمین آسمان کی، سب اللہ کے۔ اور ہماری آنکھیں کتنا دیکھ سکتی ہے اور ہماری سائنس کتنی ترقی کر سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ آج بھی دنیا میں کئی سارا حصہ ایسا ہے جہاں تک سائنس کی ریسرچ نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، جہاں سائنس جا نہیں سکا۔ جو نظر ہی نہ آوے وہاں کیا جائیں گے؟ لیکن بہرحال اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات ہے، اور ایسی عجیب و غریب مخلوقات ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ ان تمام کے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ کتنی مخلوقات ہے وہ اس کے علم میں ہے، کتنی آئی چلی گئی وہ بھی اس کے علم میں ہے، پریزنٹ میں کتنی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، آئندہ کتنے آنے والے سب اس کے علم میں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ہائے وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ شان، یہ صفات اور یہ خاصہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں اس کی تعریف کرنے والا بناوے، اس کی عظمت و کبریائی اور بزرگی کو بیان کرنے والا بناوے، اور اس کا یقین ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی ذات عالی پر کامل یقین نصیب فرماوے، اس کی صفات پر کامل یقین نصیب فرماوے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم تمام کا آخری کلمہ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرماوے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے، ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔